حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کا ذکر ہے ان کا نام مینشن نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ ایک حابیل اور ایک قابیل ان کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ واقعہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ خوبصورت تھی اور وہ نہیں تھی، تو ہم نے یہ حقیقت بھی جانی کہ ایسی کوئی چیز احادیث میں یا قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اسرائیلی روایات ضرور ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال بات کا لب لبات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اپنی قربانی کو پیش کیا۔ چونکہ حابیل جو تھا وہ جانور یعنی مویشیوں کا کام کرتا تھا، تو اس نے ایک صحت مند، خوبصورت اور ایک دلکش جانور اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنا، جبکہ قابیل جو اس کا بھائی وہ اناج اور گیہوں اور زراعت کا کام کرتا تھا، تو اس نے ایسا مال جو کہ اس کی اپنی نظر میں اچھا نہیں تھا اس کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کے لیے تیار کیا۔ چونکہ اللہ رب العزت نیتوں کے ساتھ ہی ہمارے اعمال کو تولتے ہیں، ہم جو عمل بھی جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں اس کا اجر اسی طریقے سے ملتا ہے۔ تو حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہو سکی۔ اس قربانی کے قبول نہ ہونے کا اس کو رنج پہنچا، دکھ پہنچا، صدمہ پہنچا، اور اپنے بھائی کی قربانی قبول ہونے کا اس سے حسد پیدا ہو گئی۔ اس حسد کے سبب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ یہ ارادہ چھپا ہوا نہیں تھا، ظاہری ارادہ تھا، تبھی اس کے بھائی نے اس بات کے اوپر ریئیکشن دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا میں مخالفت میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ ہاں، اپنا سیلف ڈیفenس ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ سارا جو قتل نہ کرنے کی وجہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھا جسمانی طور پہ یا کوئی مسئلہ تھا، بلکہ صرف اور صرف اس کو اللہ رب العزت کا خوف تھا۔ تو یہ خوف ہی تقوی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اس کی قربانی جو تھی وہ قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کے آگے کیا ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطوعت، چنانچہ پسندیدہ بنا لیا، لہو، اس کے لیے، نفسہو، اس کے نفس نے، قتلا، قتل کو، اخیہ، اپنے بھائی کے، اس کے بھائی کے، فقتلہو، تو اس نے قتل کر ڈالا اس کو، فاصبح، چنانچہ وہ ہو گیا، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ وہ عمل ہو گیا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ پسندیدہ بنا لیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کا، غلط کام کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا نا، ہمیں اس کا گناہ نہیں ملتا۔ اور نفس کا غلبہ جب اتنا زیادہ حاوی ہو جائے تو پھر انسان گناہ کر ڈالتا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بعض اوقات گناہ ایسا ہوتا ہے کہ نسل در نسل نہیں بلکہ تا قیامت اس کا گناہ کا آپ کو جزا ملتی رہتی ہے۔ یہاں پہ قابیل کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ فہر پہ عطف ہے، قوات فعل ہے ماضی کا، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اور قا واو آئین اس کا روپ ورڈ ہے۔ پسندیدہ بنا لینا مزید فی باب سے آیا ہے، اور جو نفس ہو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے۔ لہو مرکب جاری متعلق ہو جائے گا طوعت فعل کے، اور نفس ہو مرکب اضافی ہو کے اس کے لیے فاعل بن جائے گا۔ تو کیا پسندیدہ بنا لیا اس کے نفس کی وجہ سے؟ قتل اخیہ، پیچیدہ مرکب اضافی کا یہ پیٹرن۔ قتلہ ایک اسم ہے، قتل کو قتل کرنا ایک کام ہے نا، کام کا نام ہے قتل، اور اخیہ مرکب اضافی، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی معقول بن جائے گا قوات فعل کے لیے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا لیا۔ فقتلہو، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ فا حرف عطف ہے، قتل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، باب نون سے آتا ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے جو کہ اس کا مفعول ہو گئی، تو فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے
कैफ अस्बह, चुनाचे वो हो गया। ये एक नतीजा है। फा हरफे फसीहा है, चुनाचे के मायने में आ रहा है। नतीजा भी, फा नतीजा भी इसको कह सकते हैं ना, ये एक रिजल्ट देता है। अस्बह फेले माजी नाकिस है, काना की फैमिली का मेंबर है, और काना की तरह ही अपने इसम को मरफू और अपनी खबर को मंसूब रखता है। तो हुआ की जमीर इसका इस्मु अस्बह हो गया, और मिनल खासिरीना, मिन हरफे जार से अल खासिरीना मजरूर हो गया। ये इस्मुल फाइल है, और खासिन रा इसका रूट है, और मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया है, जो कि कायम मुकाम खबरू अस्बहा बन जाएगी। तो अस्बहा फेल अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला फेलिया खबरिया हो गया, बिल्कुल काना की तरह ये काम करता है। और क्या हुआ, पीछे वाले जुमले के लिए रिजल्ट बन गया, नतीजा बन गया। हुआ क्या कि जब इंसान गलत काम का इरादा करता है, बुरे काम का इरादा करता है, तो दो चीजें होती हैं उसके साथ। या तो वो उसके लिए सिर्फ दिल में इरादा रह जाता है, और मतलब उसका गुनाह नहीं मिलता। बाज़ दफा होता है कि वक्ती तौर पे इंसान को किसी के ऊपर गुस्सा आया हुआ होता है, और वो कोई इरादा कर लेता है कि मैं इसके साथ इस तरह पेश आऊंगा, तो जब तक पेश आया नहीं जाता वो अमलन साबित नहीं होगा। तो ये जो ऊपर बताया गया है ना, ये उसके जमीर की जंग चल रही थी, एक कश्मकश की कैफियत थी, जिसका मुकम्मल नक्शा मौजूद है कि एक तरफ तो अल्लाह का खौफ होता है, नेकी का जज्बा होता है, खून का रिश्ता, ये जो हाबील था उसके साथ हो रहा था। और दूसरी तरफ क्या था काबिल के साथ, शैतानियत, तरगीब दी जा रही थी, शैतानी तरगीब कत्ल की, हसद की आग उसके अंदर भड़क रही थी, और नफसानी ख्वाहिश की उकसाहट भी थी। यानी उसका नफ्स, उसका अंदर से जो दिल था ना, वो उसको उकसा रहा था, भड़का रहा था कि चूंकि तुझे अपने भाई से हसद पैदा होगी, इसको खत्म कर दे। और फिर बिलाखिर क्या हुआ, अंदरूनी कश्मकश में उसका नफ्स जीत गया। और जब नफ्स जीत जाता है ना, तो इंसान की हार होती है, और वो बहुत बुरी हार। अब देखिए, जब कोई इंसान गलत काम कर बैठता है ना, तो वक्ती तौर पे उसको एक ठंडक सी मिल जाती है, एक सुकून सा मिल जाता है। लेकिन इंसान के अंदर का एक नफ्स है ना, वो है नफ्से लवामा, जो उसको बुराई के ऊपर उकसाता है। वो जब बुराई के ऊपर उकसा रहा होता है ना, तो वो कभी भी उस बुराई का साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। वो कभी भी नहीं दिखाता कि जब ये बुराई हो जाएगी तब तू क्या करेगा, तब तू क्या सोचेगा। बल्कि वो सिर्फ इस चीज को दिखाता है कि जब ये बुराई तू कर रहा है ना, इससे तुझे कितना सुकून मिलेगा अंदर से। यानी कि तू मतलब ये जराइम से बेबाक करता है। ये नफ्से लवामा जो है ना, ये बुराई की तरफ उकसाने वाला है, और बुराई का नतीजा नहीं दिखाता। यहाँ पे हमें नतीजा भी नजर आ गया कि उसने नफ्से लवामा के भड़काहट में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया। अच्छा, यही तक इसको भी रखते हैं, हम दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे।